علم غیب اور اطلاع علی الغیب، اس میں جو فرق ہے اسے ہم نے بیان کیا۔ اللہ ہی عالم غیب ہے، اس پر ہم نے ایک دو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی پر ہم نے دو باتیں آپ کو دکھائی۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اتنی واضح نفی، واضح آیات، قائلین اس کا کیا جواب دے؟ انہوں نے اس میں تعبیر کی علم کی دو قسمیں، ایک ذاتی علم اور ایک عطائی علم۔ جہاں جہاں نفی ہو رہی ہے تو وہ ذاتی کی نفی ہے، یہ میرا ذاتی وصف نہیں ہے، بلکہ علم غیب میرا عطائی وصف ہے۔ اللہ نے مجھے عطا کیا، میں نے آپ کو بتایا مرزا قادیانی نے لا نبی بعدی کے جواب میں نبوت کی اقسام بتائی، حقیقی نبوت، مجازی نبوت، اصلی نبوت، بروزی نبوت، تشریعی نبوت اور غیر تشریعی۔ وہ کہتا ہے لا نبی بعدی میں حقیقی نبوت کی نفی، میں تو مجازی ہوں۔ لا نبی بعدی میں تشریعی نبوت کی نفی ہے، میں تو غیر تشریعی۔ تو کیا ہم اس کی یہ تعویل تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ لا نبی بعدی میں ہر قسم کے نبی کی نفی ہو۔ انہوں نے علم کی دو قسمیں بنا دی، ایک ذاتی علم ہوتا ہے اور ایک عطائی۔ یہ بات جو میں آپ کو سمجھانے لگا، یہ ذرا آپ کو غور سے اسے سنیں گے، بات ذرا نفیسی ہے، آپ توجہ کریں گے تو پھر آپ کو اس کا بڑا لطف آئے گا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے وہ ذاتی ہے؟ آپ کا وجود عطائی ہے، اللہ نے بنایا۔ اس عطائی وجود کو جو صفتیں لگنی ہیں وہ ذاتی لگنی ہے۔ وجود جب عطائی ہے، لگنے والی صفتیں بھی کیا ہوں گی؟ یاد بات، وجود عطائی ہے تو اس کو لگنے والی صفتیں بھی۔ جب ان صفتوں کی نفی کی جائے گی تو پھر نفی بھی کس کی ہوگی؟ جب صفت ذاتی ہے ہی کوئی نہیں، وجود عطائی ہے، اس کو لگنے والی صفتیں عطائی ہیں،
جب ان صفتوں کی نفی ہوگی تو نفی ذاتی کی نہیں بلکہ نفی کس کی ہوگی؟ ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں سورۃ اعراف کی، اور غالباً آیت نمبر 186 یا 187۔ کل ہم نے ایک آیت دیکھی قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا، اسی کے ساتھ یہ آیت ہے اس سے پہلے، بس آپ سننے سے آئے یسألونک عن الساعة أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ قل، میرے پیغمبر آپ جواب میں کہیں انما علمها عند ربی، اس کا ذاتی علم تو میرے رب کے پاس ہے، عطائی میرے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مان؟ کتنی مزے کا خیز بات ہے۔ مشرکین یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس قیامت کا ذاتی علم ہے یا عطائی علم ہے، یہ پوچھنا چاہتے تھے۔ وہ تو مطلق پوچھ رہے ہیں عن الساعة أَيَّانَ مُرْسَاهَا، قیامت کب آئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذاتی علم رب کے پاس ہے اور عطائی علم میرے پاس ہے۔ اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو عطائی الہ مانتا ہوں، ذاتی الہ نہیں ہے، میں انہیں عطائی الہ مانتا ہوں، کافر تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے عطائی الہ مان لی۔ تو وہاں کیسے تقسیم ہو سکتا ہے کہ ذاتی الہ مانو یا عطائی الہ مانو؟ ایک آدمی کہتا ہے اللہ ذاتی طور پر خالق ہے اور عطائی خالق ائمہ بھی ہیں، ٹھیک ہوگا نا؟ اللہ ذاتی رازق ہے اور عطائی طور پر رازق ہمارے بزرگ بھی ہیں۔ تو جب عطائی رازق کوئی نہیں، عطائی خالق کوئی نہیں، عطائی الہ کوئی نہیں، تو عطائی طور پر عالم الغیب بھی کوئی نہیں۔ ایک اور بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا، آپ نے اس کی تو نفی کی لا عالم الغیب، یہ آپ نے نفی کر دی، آپ نے آگے تعویل کر لی کہ یہ ذاتی کی نفی ہے عطائی کی نہیں۔ تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے مجھے نبوت نہیں دی؟ آگے آپ تعویل کر لیتے کہ ذاتی طور پہ تو نہیں، نبوت مجھے عطائی طور پہ، مجھے معراج کو نہیں ہوا، مجھے قرآن نہیں ملا۔ نہ آپ قرآن کے ملنے کی نفی کرتے ہیں، نہ معراج کی نفی کرتے ہیں، نہ وحی کی نفی کرتے ہیں۔ آپ آگے آپ تعویل کر لیں کہ یہ عطائی کی نفی ہو رہی ہے۔ نفی آپ نے کی تو صرف علم ولا عالم الغیب۔ پھر انہوں نے ایک تعویل کی، تواضعاً کہا میں غیب نہیں جانتا، یہ آپ نے کیا کہا؟ تواضع، عاجزی کی آپ نے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ تو تواضعاً آپ نے نبوت کی نفی کیوں نہیں کی؟ تواضعاً آپ نے معراج کی نفی کیوں نہیں کی؟ کسی صفت کی آپ نفی نہیں کرتے تواضعاً، صرف علم غیب کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ نے آگے تعویل کر لی کہ یہ تواضعاً آپ نے نفی کی۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ ایت منسوخ ہے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یہ ایتیں کیا ہیں؟ منسوخ۔ ہم نے کہا نسخ عقائد میں تو ہوتا ہی نہیں، نسخ اخبار میں بھی نہیں ہوتا، نسخ تو ہوتا ہے احکام میں۔
نسخ کی بحث تو احکام میں ہے کہ پہلے ایک حکم اس کی جگہ دوسرا حکم. عقائد اور اخبار میں نسخ نہیں ہوتا. تو یہ ساری ان کی کٹ ہوتی ہیں. دلیل کیونکہ ان کے پاس کوئی نہیں، اور یہ دلیلیں جو ہمارے پاس ہیں یہ بڑی وزنی اور بڑی مضبوط دلیل. ایک بات جو اس سلسلے میں اور کرنا چاہتا ہوں، ہمارا یہ بات بھی آپ غور سے سنیں، ہمارا اور مبتدعین کا جو اختلاف ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرے علم کے بارے میں نہیں. ہم بھی کہتے ہیں ایک اللہ سے کم اور ساری خلقت سے زیادہ. اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رحمت ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں. آپ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان اختلاف نرے غیب میں بھی نہیں ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ غیب کی بے شمار خبروں پر اللہ نے اپنے نبی کو، وہ بھی مانتے. اختلاف نہ نرے علم میں ہے، اختلاف نہ نرے غیب میں ہے. اختلاف ان کا اور ہمارا ہے علم غیب میں، اکٹھا علم اور اس میں اختلاف ہے ان کا اور ہمارا. سبق ہے، نہ کوئی چیلنج ہے، نہ تعدی ہے، نہ تحدی ہے. انہیں قیامت کی صبح تک مہلت ہے. قرآن پاک کی کوئی ایک آیت، ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث، چلو ضعیف ہی ہو، چلو دکھاؤ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم اور غیب کا لفظ اکٹھا استعمال ہوا. تمہیں قیامت کی صبح تک بول، علم اور غیب اکٹھا آیا ہو. اس بات انی اعلم الغیب، علم بھی ہو اور اکٹھا لفظ ہو، اس بات میں ہو. تمہیں بولا تمہارے ہاں چونکہ قبروں والے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مصیبتوں میں کام آتے ہیں. تم فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ، انہیں جا کے پکارو کہ سن بڑا چیلنج ہو گیا، تو صحیح کوئی حوالہ کر دو. انشاءاللہ وہ بھی کوئی حوالہ نہیں نکال سکتے. چیلنج ہے کہ ہم اس کو علم اور غیب کا اکٹھا لفظ اس بات میں یاد رکھیے گا. جہاں قرآن میرے نبی کے لیے علم کا لفظ استعمال کرے گا نا، وہاں غیب کا نہیں کرے گا، اور جہاں غیب کا کرے گا وہاں علم کا نہیں. علامہ کا ما لم تکن تعلم، یہ پڑھتے نہیں دوست، یہ ساتھی یہ پڑھتے ہیں علامہ کا ما لم تکن تعلم. یہاں علم کا لفظ ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا پیغمبر غیب پر بخیل نہیں ہے. یہاں غیب کا ہے، علم کا نہیں ہے. جہاں اللہ آپ کے لیے علم کا لفظ استعمال کرے گا وہاں غیب کا نہیں کرے گا. جہاں غیب کا کرے گا وہاں علم کا نہیں کرے گا. بڑی مشہور ان کی دلیل ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 179 ہے. بتائیں گے ذرا صفحہ نمبر.
آل عمران آیت نمبر 179۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوڑے رکھے مومنوں کو جس حالت میں تم ہو، اس حالت میں تمہیں چھوڑے رکھے، منافق اور مومن ملے جلے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ جدا کر دے گا ناپاک کو پاک سے۔ الخبیث منافق، الطیب مومن۔ اللہ آزمائشیں کر کے، مصائب کی بھٹیوں سے گزار کے مومن اور منافقوں کو الگ الگ کرے گا۔ مسلمانوں کے دلوں میں آیا کہ ہمیں بھی بتایا جائے، فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور نہیں ہے اللہ کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ یطلع پہ ذرا غور کریں جی، یطلع، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاعیں دیتا رہے، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور اسے غیب کی خبروں پہ کیا کر دیتا ہے۔ یہاں آپ کے لیے غیب کا لفظ استعمال ہوا، انبیاء کے لیے علم کا لفظ اطلاع کا لفظ ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو اطلاع دیتا ہے۔ یہاں وہ دوست کہتے ہیں الغیب کا الف لام استغراقی ہے، اس سے مراد سارے غیب، سارے غیب، الف لام استغراقی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر الف لام استغراقی ہے تو سارے غیب اللہ نے بتا دیے، اس کے بعد وہی نہیں اترنی چاہیے تھی، وہی کے اترنے کا تھا۔ اس کے بعد پھر احکام کیسے؟ ساری چیزیں تو اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی، اور اگر الغیب کا الف لام استغراقی ہے تو پھر اس کے بعد جو آیتیں اتری، اس کے بعد جو واقعات ہوئے جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہے، ان کا کیا بنے؟ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، اس کا کیا بنے؟ بہت سارے واقعات ہیں، اس کے بعد آیتیں اتری ہیں، تو یہاں بعض غیب مراد ہے۔ اللہ غیب کی بعض خبروں پر اپنے نبی کو کیا دیتا ہے؟ اطلاع دیتا ہے۔ یہاں غیب کا لفظ استعمال ہوا، علم کا لفظ نہیں ہے۔ سورۃ جن نکالی آیت نمبر 26 ہے۔ صفحہ نمبر بتائیں جی، 520 520 سورۃ جن آیت نمبر 26 ہے۔ عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا، یعنی اللہ، فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اظہار کا لفظ ہے، اظہار، احدن، کسی کو بھی، الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو چن لیتا ہے، یعنی نبی، اللہ کا رسول، اسے غیب اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ یظہر، یہاں
غیب کا لفظ ہے علم کا، غیب کے لفظ کے ساتھ اظہار کا لفظ ہے، مطلع کرنا، ظاہر کرنا۔ یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں نبی پاک کے عالم الغیب ہونے کا، فلا یظہر ولا غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول۔ یہ آیت پڑھتے ہیں، ثابت علم غیب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اتنے بھولے نہ بنو، اس سے پہلی آیت پڑھو، صرف ایک آیت نہ پڑھو نا، اس سے پہلی آیت پڑھو۔ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی آمدا۔ ان ادری، میں نہیں جانتا جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے، اس کے لیے میرے رب نے کوئی مہلت مقرر کی ہے۔ ان ادری، میں عذاب کے آنے کے وقت کو نہیں جانتا۔ یہ کمال، اگلی آیت میں آپ کے لیے علم غیب ثابت ہوتا ہے، اور اس سے پہلی آیت میں اللہ کے نبی پاک کی زبان سے کلوایا جا رہا ہے میں کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے، یا اللہ نے اس کا کوئی وقت مقرر کیا ہے تو اپنے وقت پہ وہ آئے گا، کب آئے گا اس بات کو میں نہیں جانتا۔ تو جہاں میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا ہے، جہاں آپ کے لیے علم کا لفظ آئے گا وہاں غیب کا نہیں آئے گا، جہاں غیب کا آئے گا علم کا نہیں آئے گا۔ ہاں، نفی میں ہم دکھاتے ہیں علم بھی ہوگا غیب بھی ہوگا، لیکن لا کے ساتھ، لا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، علم بھی غیب بھی، لا کے ساتھ۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ لو کنت اعلم الغیب، علم بھی غیب بھی، نفی کے ساتھ۔ تم علم اور غیب کا اکٹھا لفظ اس بات کے ساتھ پیش کرو، تم میں جرت ہے تو پیش کرو، دلیل دعوے کے مطابق دو، دعویٰ کچھ اور دلیل کچھ۔ دعویٰ ہوتا ہے نبی پاک نور من نور اللہ، اور دلیل دی جائے قد جاءکم من اللہ نور۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ تو تمہارا ہے نور من نور اللہ، دلیل بھی وہ لاؤ نا، دعوے کے مطابق لاؤ نا دلیل، جس سے ثابت ہو کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور نکلے ہیں۔ حضرت جابر کی جو روایت ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، وہ موضوع ہے، کذاب ہے، وہ نہ اس کا سر ہے، نہ پاؤں ہے، نہ منہ ہے، نہ متھا ہے، کچھ بھی۔ جس نے گھڑی وہ بڑا سیاح آدمی سی، خدا کی قسم ہے، اس نے بخاری کے ذمہ نہیں لگا، نہ اس نے ترمذی کے ذمہ نہیں لگا، اس کو پتہ تھا یہ مشہور کتابیں ہیں، یہ عام ہو جائیں گے۔ اس نے کتاب، اس نے ذمہ لگائی مصنف عبدالرزاق کے، عبدالرزاق محدث ہوئے، ان کی کتاب کا نام ہے مصنف، اس کے ذمہ لگا دی۔ جتنے بعد میں لوگ آئے وہ یہ حدیث لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، حوالہ مصنف عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق۔ بیروت کے ایک کتب خانے میں مصنف عبدالرزاق چھاپ دی، 11 جلدوں، ہم نے بھی منگوائی، ایک ایک برق چھان مارا، اول ما خلق اللہ اور نوری کہیں نہیں ملا۔ جس نے گھڑی اس نے مصنف عبدالرزاق کے ذمہ لگائی، مصنف عبدالرزاق جب چھپ کے آئی تو جھوٹ کا بھانڈا ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں جی نشر الدین میں حضرت تھانوی نے اس کو نقل کی ہے، ہم کہتے ہیں حضرت تھانوی کے وقت ہم ہوتے تو ان سے بھی سند مانگتے۔ آپ جو مصنف عبدالرزاق کے کہہ رہے ہیں، مصنف عبدالرزاق، ذرا مصنف عبدالرزاق میں دکھائیں،
بعد میں آنے والے لوگ جو تھے نا وہ اس کو نقل کرتے چلے گئے اور ذمے کس کے لگاتے چلے گئے؟ دعویٰ تمہارا نور من نور اللہ کا ہے اور دلیل تمہارے پاس ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو نور کا کون منکر ہے؟ آپ کی ذات بشر ہے اور صفت آپ کی کیا ہے؟ نور ہے. ایک بات جو میں نے کل آپ سے کہی کہ ان کا بڑا بہانہ ہے کہ ذاتی کی نفی، لا عالم الغیب ذاتی کی نفی، ولو کنت عالم الغیب ذاتی کی نفی. ہم انہیں عطائی کی نفی دکھاتے ہیں. سورۃ یاسین آیت نمبر 69 ہے. ایک صفحہ. یہ کون سا ہے؟ 401. آیت نمبر 69. وما علمناه الشعر کس جگہ پہ ہے؟ 401 بھی. رکوع سے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. مجھے دکھائیں قرآن لا کے. میں 400 دیکھ رہا ہوں. 401. وما علمناه الشعر ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم نہیں دیا. چلو جی تمہاری منہ منگی موت تمہارے سامنے عطائی کی نفی ہو. ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنے کا علم نہیں دیا. وما ينبغي لهم اور یہ ان کے لائق بھی نہیں. شعر کہنے کا علم میں نے اپنے نبی کو عطائی علم کی کیا ہو رہی ہے؟ نفی. ایک جگہ اور دیکھیں گے سورۃ نساء میں آیت نمبر ہے 164. کون سا صفحہ نمبر 95. سورۃ نساء آیت نمبر 164. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ کتنے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے اس سے پہلے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ اور کتنے رسول ہیں جن کے بارے ہم نے آپ کو کچھ بیان نہیں کیا. چلو جی عطائی کی نفی ہو. کتنے رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا اور کتنے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. تو یہ عطائی کی نفی ہو گئی. میں بس موٹی موٹی باتیں، کام کی باتیں، اصول کی باتیں آپ کے سامنے رکھا. باقی جو دلائل ہیں آپ انشاءاللہ گزریں گے پورے قرآن سے تو وہ دلائل آپ اس بات میں بھی اور غیر اللہ سے نفی میں بھی آپ انہیں لکھتے چلے جائیں. وسیلے پہ تھوڑی سی گفتگو کروں.
آپ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں، قرآن اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ حاجات میں اور مشکلات میں غائبانہ جو پکار ہے یہ حق صرف اللہ، بے شک اس پر میں کتنے دلیلیں دیتا چلا جاؤں، قرآن پاک میں آتی چلی جائیں گی دلیلیں، آپ انہیں جمع کر دیں گے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بے شمار ایتے جتنے انبیاء آئے اور وہ مسائل میں گھرے اور مشکلات میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے مصیبت اور مشکل میں گھر کر کس کو پکارا؟ اللہ۔ قرآن اس کی طرف بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ سورۃ انبیاء پڑھیں گے تو آپ کو انبیاء کے واقعات مل جائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء وایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ انبیاء نے، ہر نبی نے مشکلات میں، دکھوں میں، بیماریوں میں گھر کر پکارا ہے تو صرف کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ مسئلہ جو پریشان کن بنا وہ ہوا کہ وسیلہ عربی کا لفظ ہے الوسیلہ، اسے اردو کے وسیلہ کے مترادف سمجھ لیں۔ اردو میں وسیلہ استعمال ہوتا ہے بمعنی ذریعہ، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، کسی بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے بندے کی سفارش۔ اردو میں وسیلہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں الوسیلہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ کچھ یہ معنی ہے لیکن جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ نہیں ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابن جریر سے لے کر تفسیر مظہری، جتنی تفسیر اور بر صغیر پاک و ہند میں جتنے علماء نے اردو میں تفسیریں لکھی، وہ لکھنے والے دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء یا بریلوی علماء، آپ یقین کریں سب نے لکھا ہے وسیلہ کیا ہے؟ التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالحہ۔ التوسل التقرب، الوسیلہ قرب، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا کیا تلاش کرنا؟ قرب۔ ذریعے کا تھوڑا سا لفظ آ گیا ہے لیکن کس ذریعے سے؟ ایمان۔ کس ذریعے سے؟ اعمال صالحہ، اشخاص نہیں، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، یہ ہے الوسیلہ کا مفہوم جو تمام مفسرین نے نقل کیا۔ مصیبت یہ پڑ گئی کہ وہ جو وسیلے کا اردو میں مفہوم ہے لوگوں نے جو سمجھ، اللہ کو ملنا ہو تو نبیوں ولیوں کا وسیلہ ضروری، ان کے واسطے سے ہماری دعا سن، ان کے صدقے سن، ان کے توسل سے دعا ہماری قبول کر، ان کے صدقے، نبی پاک کے صدقے یا 12 اماموں کے صدقے یا حضرت علی کے صدقے ہماری دعا کو قبول کر۔ یہ جو حکمت کا ایک لفظ ہے
وہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی۔ ادعو الی سبیل ربک بال، اردو میں حکمت کس معنی میں؟ حکمت نال گل کرو یار، حکمت نال کام لو۔ اردو میں ایسا کام کرو کہ سانپ بھی مر جائے۔ حکمت سے بات، حکمت سے بات کرنا بھی ایک فن ہے، اور کرنی بھی بات حکمت ہی سے چاہیے۔ یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کی نشانی۔ ایک بادشاہ کو خواب آیا، میرے دانت گر گئے۔ خواب میں اس نے دیکھا میرے دانت گر۔ صبح معبرین کو بولا اس کی تعبیر۔ ایک معبر نے کہا تیرے سارے خاندان کے لوگ تیرے سامنے مر جائیں۔ اس نے جلاد کو بلایا، کہا اس کا سر قلم کر، یہ میرے سارے خاندان کو مار دو، اور میرے سامنے مار رہا ہے۔ دوسرے معبر کو بلا، وہ پہلے معبر کی حالت دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا آپ سب خاندان والوں سے بعد میں مریں گے۔ اس نے کہا اس کو انعام دو، آپ سب خاندان والوں سے، مفہوم تو وہی کہ خاندان والے پہلے مریں گے آپ، لیکن اس نے حکمت سے کہا۔ حکمت سے بات کرنی یہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ کسی جگہ پہ میں نے پڑھا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی عورت بازار میں زیور پہن کے نہیں جائے، زیور پہن کے کوئی عورت بازار نہیں۔ عورتوں نے اعلان سنا، عورتوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیتے، دھرنا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے، ہم زیور پہن کے بازار نہیں آ سکتی۔ بادشاہ بڑا پریشان کہ یو ٹرن لوں، حکم واپس لوں، حکومت کی رٹ کمزور ہوتی، حکم واپس نہ لوں تو عورتیں تو احتجاج میں دھرنا دیے بیٹھے۔ کسی سیانے بندے کو بلا، کوئی حل بتا۔ اس نے کہا حل تو آسان ہے، آپ اعلان کریں کسی خوبصورت عورت کو زیور پہن کے بازار میں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، جو بدصورت عورتیں ہیں نا، وہ اپنا بدصورتی چھپانے کے لیے پہن، سب عورتوں نے زیور پہننا چاہیے۔ اب کون بدصورت بنے؟ اس نے حکمت سے بات کی کہ خوبصورت عورتوں کو زیور پہننے کی ضرورت نہیں، ہر عورت تو یہ سمجھتی ہے کہ میں ہی خوبصورت ہوں۔ حکمت سے بات کرنا، اس طرح بات کرنا۔ تو اردو میں حکمت کا یہ معنی ہے، اور عربی میں کیا معنی ہے؟ البراہین القاطعہ، مضبوط دلائل۔ تو الوسیلہ جو عربی میں اس کا کیا معنی ہے کہ التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا کیا تلاش کرنا؟ قرب، اللہ کے نزدیک ہونا، یہ الوسیلہ کا معنی ہے۔ آپ ہر اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ۔ اے اللہ، الوسیلہ جو ہے نا وہ ہمارے نبی کو دینا، ہمارے نبی کو دینا۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی ہر اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا کرے گا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یا اللہ، الوسیلہ ہمارے نبی کو دینا۔ الوسیلہ جنت میں ایک منزل ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچی ہے، سب سے بلند ہے، اس کے اوپر کوئی منزل نہیں، اس کے اوپر عرش ہے، عرش۔ ایک بندے کو ملنا ہے،
میرے آقا نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ پوچھو نا علماء سے، اس کا نام الوسیلہ کیوں ہے؟ اس کو الوسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے۔ جی، الوسیلہ کا معنی کیا ہوا؟ قرب، تقرب، نزدیک ہونا۔ اس مقام کو بھی الوسیلہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کے عرش کے کیا ہے؟ اب آپ الوسیلہ کا مفہوم سمجھ گئے؟ تمام مفسرین لغت میں، امام راغب نے مفردات القرآن میں، فیروز آبادی نے القاموس میں، منظور افریقی نے لسان العرب میں، جوہری نے سیاہ میں، جتنے یہ بڑے بڑے نام میں نے لیے ہیں لغت کے جو ائمہ ہیں، خدا گواہ ہے سارے ائمہ نے یہی معنی کیا ہے لغت کے، الوسیلہ التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالحہ۔ اس کو ذہن میں رکھ کے، یہ مفہوم جو الوسیلہ کا میں نے بیان کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اب ان دو آیتوں کو پڑھتے ہیں جو قائلین وسیلہ اپنے موقع پر پیش کرتے ہیں۔ جو وسیلے کے قائل ہیں نا، جن آیتوں کو وہ اپنے موقع پہ پیش کرتے ہیں، اس آیت کو ذرا دیکھتے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر ہے 35۔ جی، صفحہ نمبر 103، صفحہ نمبر 103 جو ہمارے پاس قرآن ہے۔ آیت نمبر ہے، سورت کا نام ہے مائدہ اور آیت نمبر ہے 35۔ پڑھیے کہ یہ بڑی مارکۃ الآراء دلیل ہے قائلین وسیلہ ہے، اور بڑی لے سے پڑھتے ہیں وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کا قرب، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے رستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کا؟ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، اتقوا، تقوی، عمل، جاہدوا، جہاد، جہاد، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، جہاد کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ وسیلہ، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کوشش کرو اللہ کے قریب ہوو اور اللہ کا قرب تلاش کرو۔ ایک اور جگہ آج ہم نے پڑھی سورت بنی اسرائیل ہے، صفحہ نمبر 260 ہے۔ صفحہ نمبر 260 ہے اور سورت بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 56-57 ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جن کو یہ پکار رہے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ عزیر و عیسیٰ والملائکہ، جنات، جن کی پوجا پاٹ میں یہ لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ یبتغون تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف الوسیلہ، کیا معنی کریں؟ قرب، اپنے رب کی طرف وہ لوگ قرب تلاش کرتے ہیں۔ ایھم اقرب،
ان میں سے کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہے؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، امیدوار ہیں اس کی رحمت کے اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ یہ دو آیتیں قائلین وسیلہ اپنے موقع پر پیش کرتے ہیں، یعنی اشخاص کا وسیلہ، انبیاء کا، اولیاء کا، بزرگوں کا وسیلہ پیش کرنا۔ میں نے دونوں آیتوں کا مفہوم بیان کر دیا ہے۔ الوسیلہ سے مراد کیا ہے؟ قرب، تقرب۔ ایہم اقرب کس کی دلالت کر رہا ہے؟ ایہم اقرب، ان میں سے کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہے۔ الوسیلہ کا معنی پھر کیا ہوا؟ قرب۔ وہ لوگ اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ اس کی جو تائید ہے، بس میں مجھے نہیں دکھاؤں گا آپ کو، ہم وہاں پڑھ لیں گے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 90، سورۃ انبیاء آیت نمبر 90۔ یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے، رغبت کے ساتھ ہمیں پکار رہے ہیں۔ یہ جو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں نے اب دکھائی اور ہم نے تفسیر میں بھی اس کو پڑھا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ اور أُولَٰئِكَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، یہاں سے بت مراد ہو سکتی ہے کہ یہ بتوں کے بارے تو مراد ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے رب کی طرف قرب تلاش کرتے ہیں، رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، رب سے ڈرتے رہتے ہیں، تو یہ تو مراد نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں من دون اللہ سے بت مراد ہوتے ہیں، یہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آیا، اس سے مراد بت ہیں، وہ غور کریں نا، یہاں من دون اللہ کا لفظ بھی ہے اور بت مراد قطعاً ہو بھی نہیں سکتے۔ وسیلے کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا، اس پر قائلین وسیلہ جو دو دلیلیں آیتیں پیش کرتے ہیں ان کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ الوسیلہ سے مراد قرب ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کی طرف قرب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا ایک قول رول مانی نے نقل کیا، الوسیلہ الحاجت، الوسیلہ الحاجت، وسیلے کا معنی حاجت ہے۔ یہاں وسیلے کے 4 اقسام ہیں۔ توسل بالاحیاء پہلی قسم ہے، توسل بالاحیاء کا کیا مفہوم ہے؟ کسی زندہ بندے کو دعا کی درخواست کرنا، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ اس کی نہیں موڑتا، یہ نہیں، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ نہیں۔ توسل بالاعمال،
توسل بالاسماء، اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، عمل کا وسیلہ پیش کرنا. توسل بالاسماء، اللہ کے حسین ناموں کا وسیلہ پیش کرنا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے نام ہیں اچھے اچھے، بس اس کو پکارو ان ناموں کے ذریعے. تجھے غفار ہونے کا واسطہ ہے، میرے گناہ معاف کر. تجھے کریم ہونے کا واسطہ ہے، مجھ پہ کرم فرما. یا قادر ہو، یا قدیر ہو، یا سمیع ہو، یا علیم ہو. اللہ کے اسماء کا، صفات کا واسطہ لے، اس کے ذریعے دعا مانگ. یہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کا ترجمہ آپ نے تفسیر پڑھ لی. سورۃ فاتحہ کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ. کیا نام؟ تعلیم المسئلہ. ایسی سورت جس میں رب نے اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ سکھایا، ڈھنگ، طریقہ. مجھ سے ایسے مانگو. کیا ڈھنگ سکھایا؟ کہ یہ کوئی طریقہ نہیں آؤ اور کہو یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ مجھے رہائی دے دے، یا اللہ مجھے، یہ کوئی طریقہ نہیں. طریقہ یہ ہے کہ اپنی حاجت، اپنی درخواست، اپنی دعا، اپنی گزارش اس کو پیچھے کر دے اور پہلے میری صفتوں کو بیان کرنا ہے. اوصاف ذکر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. پھر اقرار کر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنی میری تعریفیں کر اور میرے ساتھ عہد و پیمان کر کہ میں عرش سے بول اٹھوں فسأل یا عبدی، مانگ مجھ سے کیا مانگ. پھر تو جواب میں کہے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ جو ہماری دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے کس کا ذکر ہوا؟ اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات. آپ نے سورۃ آل عمران میں آپ نہیں پہنچے ہوں گے، پہنچ گئے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہم سے شروع کیا. اللہم مقصود بالندا کہاں گیا؟ مقصود بالندا تو ہے ہی کوئی. اے اللہ، بادشاہی، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، روزی دینے والا، رات دن، آگے تو کوئی ذکر نہیں. اس کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے. تو سمجھایا یہ کہ دعا مانگنی ہے تو ایسے مانگنی ہے. اقض حاجتی، یہ مقصود بالندا ہے. اقض حاجت، اے ان صفتوں کے مالک میرے مولا میری حاجت کو پورا کر دے. یہ مقصود بالندا محذوف ہو گئے. تو قرآن پاک کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کے پہلے اور بعد میں میری صفتوں کا کیا ہونا چاہیے؟ ذکر. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. کیا پڑھی ہم نے دعا؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام والی آتیتنی فاطر السماوات والارض. تو وہ اللہ کی صفتوں کا پہلا ذکر. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولینا فی الدنیا. اللہ حضرت یوسف کی دعا دیکھ لیں، حضرت ابراہیم کی دعا دیکھ لیں.
اس سے پہلے بھی بعد میں اسماء الہی کا صفات الہی کا تذکرہ ہے، اسے کہیں گے ہم توسل بالاسماء، اللہ کے ناموں کا توسل، یہ جائز ہے۔ اعمال، وہ جو غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، حدیث میں آتا ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے عمل کو پیش کیا کہ اگر یہ کام میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا تھا، کوئی غرض نہیں ہے، تو اس مصیبت کو ہٹا دے۔ تینوں اپنے اپنے مقبول عملوں کا وسیلہ دے رہے تھے، اس کے ذریعے دعا مانگ رہے تھے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ توسل بالاعمال، توسل بالاسماء، توسل بالاحیاء، یہ تینوں جائز ہیں، وسیلے کی یہ تینوں قسمیں کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ توسل بالاموات، یا کسی زندے بندے کا وسیلہ پیش کرنا، اس کے ذریعے میری دعا قبول کر، یہ جائز نہیں۔ انشاءاللہ کل